بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر کچھ میں مزید سوال لے کے آیا ہوں آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح سے اس کا جامع قسم کا جواب دیجیے تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہو اور لوگوں کی معلومات بھی بڑھیں۔ تو اسی سلسلے میں اب آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اس وقت عید الاضحیٰ کا موقع بہت قریب ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک عجیب سا فیشن بن گیا ہے، اور فیشن یہ بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف راغب ہیں کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدنا ہے۔ ایون بعض دفعہ دیکھا ہے جی 1 کروڑ روپے کا بھی جانور خریدا ہے، 5 کروڑ روپے کا بھی جانور خریدا ہے۔ تو کیا اتنا مہنگا جانور خریدنے کی وجہ سے کیا قربانی کا درجہ افضل ہو جاتا ہے یا بہت اچھی ہو جاتی ہے؟ اس پہ آپ کچھ بیان فرمائیے اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بھائی دیکھیں، قربانی جو ہے نا سنت ابراہیمی ہے، تو اس میں جتنی زیادہ اللہ کی رضا ہو اتنا ہی اللہ خوش ہوگا، اصل اللہ کی رضا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی ہمیں رضا مقصود ہے کہ بھائی قربانی کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک آدمی جیسا آپ نے کہا 5 کروڑ، حقیقت میں لوگ 5 کروڑ سے اوپر کا بھی جانور لیتے ہیں، 5 کروڑ روپے کی قربانی کر رہا ہے، یا بعض لوگ 5 کروڑ میں 4 جانور لے کر آتے ہیں، 5 جانور لے کے آتے ہیں 1 کروڑ کے، یا 2.5 کروڑ والے 2 جانور لاتے ہیں۔ 5 کروڑ کا جو جانور لا رہا ہے، چاہے وہ 2 لا رہا ہے 5 کروڑ میں یا 4 لا رہا ہے، تو میں نے حساب لگایا کہ 5 کروڑ کے جانور کو اگر ہم 1.5 لاکھ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 300 یا 333 جانور بنتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اب ایک بندہ 333 جانور اگر الگ الگ لیتا ہے ون ٹائم میں یا الگ الگ موقع پہ، اور ان کو روزانہ 111 جانور ذبح کرتا ہے اور ان کا گوشت غریبوں میں دیتا ہے، اس کو زیادہ اجر ملے گا یا 5 کروڑ کا ایک جانور لینے پہ اجر ملے گا؟ خود ہم اپنے دماغ سے کہیں نا، ایک بزنس مین کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی جتنا زیادہ ہم گوشت بانٹیں گے اتنا زیادہ اللہ خوش ہوگا۔ مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ بے شک۔ یہاں آپ نے 5 کروڑ کا جانور کیا، یہاں آپ 100 لوگوں میں گوشت بانٹ سکے، 200 میں بانٹ سکے، یہاں اسی 5 کروڑ میں ہم 5000 لوگوں تک گوشت پہنچا سکتے تھے، 5000 لوگوں کا ہم دل خوش کر سکتے تھے کہ ایک غریب آدمی، اس کے پاس 5 کلو گوشت پورے سال میں اس کے پاس جو ہے ون ٹائم میں نہیں آتا، 5 کلو آ گیا تو اپنی خوشی کی چیزیں بنا لے گا، خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا، اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو کسی کی مدد کرنے کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی مدد کی گویا کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو آپ اپنی نیت اچھی رکھو کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اور اس قربانی میں مہنگے جانور کی جگہ جو اب فیشن بنا ہے، اب جو ہے نا جیسے پورے ٹینٹ لگ رہے ہیں، ٹینٹ بھی VIP لگ رہے ہیں، اور پھر اب جانور کو ذبح کرنا ایسا ہو گیا ہے جیسے قرآن میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے، ایک امیر آدمی کا قتل ہوا، وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بہت لمبا واقعہ مختصر سنا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں جانور، فلاں گائے تم لے کے ذبح کر دو، اور اس کا فلاں حصہ اس جو مر گیا ہے نا اس پر مارنا، تو اللہ اس کو زندہ کر دے گا اور وہ بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہو؟ اللہ نے کہا زرد رنگ کی ہو۔ پھر سوال کیا اور کیسی ہو؟ کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو۔ اس طرح وہ سوال کرتے گئے اور اس جیسی گائے کا ملنا مشکل ہو گیا۔ سونے کے برابر تول کر کے وہ گائے جو ہے نا اس امیر آدمی کی اولاد نے خریدی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو کہنے کا مقصود یہ، آج ہم نے گائے کی قربانی کو بنی اسرائیل کی گائے بنا دی ہے کہ بھائی وہ گائے ایسی ہو، اس کا جھالر ایسا ہو، اور وہ ایسی ہو، اس کا منہ ایسا ہو، اور جو ہے اتنا اس کا کلو من وزن ہونا چاہیے، بلکہ ٹن ہونا چاہیے۔ تو آج ہم انجیکشن لگی ہوئی گائیوں کو خرید رہے ہیں، ایک فیشن خود بنا، نمائی زیادہ کر رہے ہیں۔ ہاں، دکھاوا زیادہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل دکھاوے کے لیے ہوگا وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، ذرہ نیکی نہیں ملے گی۔
اچھا جہاں دکھاوے کا خوف ہو، ہمارے بڑے روزہ رکھتے اور اس کو چھپانے کے لیے کوئی مہمان آتا تو ہونٹوں پہ تیل لگا لیا کرتے کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اب آپ اتنے مہنگے جانور لے رہے ہو، لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ بھائی اس نے 5 کروڑ کا کیا ہے، اس نے 10 کروڑ کا کیا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ، اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ والی گایاں لو، غریبوں میں 300 غریبوں میں بانٹ دو کہ بھائی یہ لو، آپ لوگ خود قربانی کرو، اور اپنے لیے آپ لے آئے 25 لاکھ کی جانور، 20 لاکھ کا جانور، اور وہ خاموشی صاحب نے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ کر سکتا ہے نا بندہ یہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ 300 گھرانے خوش ہو سکتے ہیں۔ 300 گھرانوں کے گھر میں آج وہ گایاں موجود ہوں گی اسی بقرعید میں، اور وہ خوش ہوں گے کہ جی اللہ نے ہمیں قربانی کا موقع دیا۔ آج تک ہمارے گھر میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں قربانی کا جانور بندہ ہوا ہو۔ 300 تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر 300 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنے لوگ بنتے ہیں؟ 300 تو آپ جانور بتا رہے ہیں، لیکن ہر گائے میں 7 حصے ہیں، تو 7 سے ضرب دیں گے تو کتنے سارے ہیں، اور پھر اس کے آگے وہ بٹے گا حصہ ہر، تو یہ تو ایک بہت بڑا فگر بن جائے گا۔ دیکھیں، آپ اگر کوئی نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، مقصود اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ 5 کروڑ لگا رہے ہو، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر دو۔ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دو کہ بھائی مجھے اتنے جانور غریبوں میں دینے، آپ نہیں بھی دے رہے نا، آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ جانور لے لو۔ جیسے میں نے 313 کا فگر بتایا جو 5 کروڑ میں بن رہا ہے، آپ 1 کروڑ کی قربانی کر رہے ہو، 50 لاکھ کی کر رہے ہو، آپ اپنے لیے 10 لاکھ کا جانور لے لو، 40 لاکھ کا آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جانور لو، تاکہ اس کا گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جا سکے اور ان کی دعائیں آپ لے سکو۔ اللہ کرے میری یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جو ہے میرا بھی صدقہ جاریہ بنے، آپ کا بھی صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل جو ہے لوگ اپنی سہولت کی وجہ سے، سہولت کے لیے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جلدی میں یا کسی بھی غرض کی وجہ سے کسی کی گاڑی کی، اپنی گاڑی جو ہے کسی کے گھر کے سامنے کھڑی کر کے نکل لیتے ہیں، یا اگر گاڑی نہیں کھڑی کرتے تو دوسرا کام کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، کچرا اٹھاتے ہیں کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں یا بیچ گلی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، شراب پینا، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کعبے کو ڈھا دینا، حدیث کا مفہوم اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل کو دکھانا ہے۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دیا، ڈھانٹ دیا، یا کسی کو تکلیف پہنچائی۔ اب جیسا آپ نے کہا، ہمارے بڑے بزرگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں، اس مسئلے سے سمجھاتے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی گیا نماز کے لیے، واش روم میں اگر اس نے نجاست چھوڑ دی یا وضو خانے میں بلغم چھوڑ دیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کی نجاست کو دوسرا بندہ پانی بہا رہا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ اسلام نے سختی سے اس سے روکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کہ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب احادیث میں اتنی سخت وعید ہے کسی مسلمان کو دکھ دینے پر، اس کو ذلیل کرنے پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ انسان کمزور ہے، زبان پھسل گئی، آپ معافی مانگ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پرانی امتوں میں، پچھلی امتوں میں، وہ جا رہا تھا، راستے میں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اس نے کانٹے دار جھاڑی دیکھی۔ اب وہ کوئی جھاڑی بڑی تھی، کوئی درخت تھا، کیا تھا، اس وقت اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید بڑی، ورنہ تو چھوٹی ہو نا تو بندہ اٹھائے اور سائیڈ میں رکھ دے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پرانی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے راستے میں پتھر دیکھا،
تو اس نے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا. تو حدیث میں 2 الفاظ ملتے ہیں. ایک لفظ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، یعنی اس کے پچھلے گناہوں کو دھو دیا. دوسرا لفظ ملتا ہے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا. تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرنا. اس کو پریشانی تھی، آپ نے راستہ بتلا دیا، آپ نے نابینا کو راستہ پار کروا دیا. آپ جا رہے ہو، آپ نے کہا باجی آپ نکل جائیں، آپ نے گاڑی روک لی. میں بحیثیت اللہ نے تھوڑا بہت جو دین دیا ہے، 30 سال سے جو میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، دیکھیں ہم جو بیانات کرتے ہیں مساجد میں اور لوگ تعریف کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہم جو یہ چھوٹی نیکیاں ہیں. کیوں؟ اس میں ہمارے اندر تکبر آ گیا، میں آ گئی، ہماری نیکی گئی. یہ جو چھوٹی نیکیاں ہیں یہ بڑے کام کی ہیں. آپ خاموشی سے کرتے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، نہ ہی کسی کو بتاؤ. آپ ترغیب کے لیے کسی کو بیان کر دو، وہ ایک الگ بات ہے، آپ کی نیت صحیح ہو. چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ جمع کرتے رہو. آخرت میں یہی نیکیاں کام آئیں گی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. ایک کنویں کے قریب کتا تھا، پیاس سے ہانپ رہا تھا. اس فاحشہ عورت نے اپنے دوپٹے سے، حدیث میں واقع ہے، اپنے جوتے کو باندھا اور کنویں میں ڈالا، اس سے پانی نکالا، اس کو پلایا. اللہ نے اس فاحشہ عورت کو جو ساری زندگی دھندا کرتی رہی، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ دے دیا. سبحان اللہ. تو قرآن میں جو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے نا نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، زمین آسمان سے بڑا ترازو ہوگا. اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آئیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ بھی کام آئے گی، جو ایک گناہ لے کر آئے گا وہ بھی اس دن تولا جائے گا. اور حدیث یہ ہمیں بتاتی ہیں، احادیث کا ذخیرہ بتاتا ہے، ایک نیکی بھی جس کی کم ہو گئی نا، یعنی ایک آدمی کی 1,00,000 نیکی ہیں، 1,00,000 گناہ ہیں، ایک نیکی بھی اگر کم ہو گئی تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ نیکی کتنی قیمتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فقیر آیا، انگور کا ایک دانہ بچا، اپنی باندی کو کہا اس کو یہ ایک دانہ دے دو، دے دیا. پھر پوچھا انگور کا ایک دانہ آپ نے دیا؟ تو پھر یہی آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی نیکی ہو. ایک انگور میں پھر کہا کہ کتنے ذرے ہوتے ہیں، آپ سوچ دیکھیں کہاں گئی. تو ہم کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم جمع کریں. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسجد میں، راستے میں ہم کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. اب مسجد میں آپ دیکھ لیں، ایک آدمی، خاص طور پہ جو آفیسز سے ریلیٹڈ جو مساجد ہیں ان میں ہم نوٹ کریں کہ حدیث میں بدبودار چیز، لہسن ہو گیا، اس کو مسجد میں لے کے آنا ممنوع ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. میں ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، سولجر بازار میں ہم رہتے تھے. تو مسجد سے پہلے ہی 100 فٹ پہلے گٹر کا ڈھکنا غائب، اور مغرب کا وقت. اب موٹر سائیکل کا ٹائر ایزیلی اندر جا سکتا، بچہ بھی اندر جا سکتا. اب یہ حدیثیں میرے سامنے تھی، میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرو، آخرت میں ہمارے کام آئیں گی. تو میں نے اپنی نماز کو نہیں دیکھا، میں نے کہا ایک آدھ رکعت نکلتی تو نکلے. تو آم کا سیزن تھا، میں بلڈنگ میں گیا، آم کی مجھے یاد آیا کہ 2 پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے لا کے وہ 2 پیٹیاں رکھ دی کہ یار کوئی بندہ موٹر سائیکل اگر جاتی بھی ہے، وہ جھٹکے سے ہینڈل اس کو لگے گا، فیملی ہو تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. دائیں بائیں میں نے 2 پیٹیاں رکھ دی. مغرب کی نماز پڑھی، 15-20 منٹ لگے ہوں گے، ایک آدھ رکعت اس چکر میں نکلی بھی. واپس پڑھ کے آیا تو دونوں پیٹیاں کوئی صاحب اٹھا کے لے گئے تھے کہ جی یہ لکڑیاں جو ہے نا جلانے کے کام آئیں گی. آپ یہ دیکھیں، یعنی گٹر کے ڈھکنے والا جو لے کے جا رہا ہے وہ چرسی ہے، کون ہے. تو یہاں لوگ اس کو بھی نہیں سوچتے کہ بھائی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے.
تو کوشش کریں بھائی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم جمع کریں، انشاءاللہ یہ آخرت میں، ایک مثال میں نے دی ہے، یہ ہمارے کام آئیں گی۔ مولانا صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور ہمارے روزمرہ کے معمولات سے بڑا اس کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر، چاہے وہ مالز کی مسجد ہیں، چاہے وہ آفیسز کی مسجد ہیں، یا چاہے محلے کی مسجد ہیں، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس حال میں مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ ان کے کپڑوں میں سے، ان کے جرابوں میں سے، ان کے جسم میں سے، ان کے منہ سے، یعنی کہ ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے جو اگلے والے کے لیے بہت ناگوار ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں کوئی نصیحت اور تنبیہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بھائی اچھا سوال کیا آپ نے۔ عموماً ہم لوگ ایسا ہوتا ہے آفیسز کے باہر جو مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یا کالج میں آپ چلے جائیں، اب اس میں یہی ہے کہ بھائی وہ وضو کرے گا، جوتے اتارے گا، موزے اتارے گا، تو ایک اسمیل خاص آنی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ اور حل ہمارے پاس ہے۔ آپ مہینے میں ایک دفعہ اپنا جوتا، واشنگ مشین اب آ گئی، ان میں آپ واش کرو، اور زیادہ اچھا واش ہوگا۔ اچھا، جب جوتا آپ کا پراپر واش ہوگا اور آپ موزے بدل رہے ہوگے روزانہ، تو یہ اسمیل نہیں آئے گی۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا ہمارے اسلام میں یہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی 20 کروڑ کا مالک ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، پیچھے ایک آدمی، اسلام نے تو امیر غریب میں فرق نہیں رکھا نا، ایک آدمی وہ چوکیدار ہے لیکن اس نے گارڈ ہے، اس نے جوتے پہنے ہوئے، لیکن اگر اس کو اسلام کی اور مولویوں کی اس کو صحبت نہیں ملی تو اس کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی۔ اب اس کے موزے جو ہے وہ ہفتوں دھل نہیں رہے۔ اب اس کروڑ پتی کا سر ہوگا اس بندے کے پیر کی طرف جہاں سے بدترین اسمیل آ رہی ہوگی، چاہے وہ پانی سے دھو کیوں نہ لی ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی اویئرنیس ہمیں مساجد میں اماموں کو پھیلانی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے جوتے بھی دھو، اور موزے آپ بدل رہے ہو نا ہر 2-4 دن میں، آپ اپنے جوتے دھو، جو اصل جہاں گندگی جمع ہے اس کو دھو۔ آپ اس کا اہتمام کریں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں جانا ہوتا ہے، ان کی پراپر قالین میں وہ اسمیل مستقل اور مسلسل موجود ہوتی ہے، جذب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں بھائی، حدیث میں آتا ہے مسجد میں پیاز اور لہسن والے منہ کو مت لے کے جاؤ، جب آدمی یہ منہ لے کے جاتا ہے تو فرشتے اس جگہ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مستند حدیث ہے کہ بدبودار منہ لے کے مسجد میں نہ جاؤ۔ اور آپ سے ہم نے لہسن کی مثال دی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پرسوں کی بات ہے، میں لفٹ سے مسجد میں جا رہا تھا جو ہماری بلڈنگ میں بنی ہوئی ہے، پوری لفٹ میں نیچے جانے تک ایک فرحت مجھے محسوس ہوئی۔ کیوں؟ مجھ سے پہلے جو بندہ گزرا تھا وہ بہترین پرفیوم لگا کے گزرا تھا، واللہ یہی نماز پڑھ کے میں واپس 2 نمازوں کے بعد، رات کی نماز یا مغرب یا عشاء کی نماز میں لفٹ میں نماز پڑھ کے میں چڑھا، بدترین اسمیل آ رہی تھی۔ کیوں؟ کوئی ایسے بندے گزرے ہوں گے جو مزدور ٹائپ کے تھے، یا ان کے بغل کے بال بڑے ہوں گے اور وہ نہانے کا مسئلہ ہوگا۔ تو بھائی اگر آپ کے بغل کے بال بڑھ گئے، آپ کاٹو۔ آپ کے منہ سے آپ اگر دانت صاف نہیں کرو گے، کتنی دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ مجھے برابر، میری ناک کی حس تیز ہے واللہ، درجنوں دفعہ میں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے برابر والے کی منہ کی اسمیل مجھے محسوس ہوئی، میری نماز خراب ہوئی اور پوری نماز خراب ہوئی۔ میری ناک کی اسمیل قدرتی تیز ہے، کہیں کچھ پک بھی رہا ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار فلاں چیز فلاں جگہ پک رہی ہے، اور کہیں اگر کچھ جل رہا ہوتا ہے تو مجھے پہلے سے وہ ہوتا ہے کہ یار فلاں جگہ کچھ جل رہا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر میں نہ ہو، اس سے ایک ٹینشن بھی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اب اس چیز سے ایک میں یہ بھی مثال دینا چاہ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ بری گیدرنگ سے بچو، اچھی گیدرنگ کے ساتھ آپ جڑ جاؤ۔ پھر آپ سے ہم نے مثال دی عطر والے کی، کہ اس کے خوشبو والے کے بعد بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور کوئلے کی کان والے کے بعد بیٹھو گے تو آپ کو جو ہے کوئلے کے جو اثرات ہیں اس کے جو ہے جلنے کے، وہ آپ تک آئیں گے، چاہے اس کی ہیٹ ہو یا اس کے ذرات ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ مسجد میں ہم نہا دھو کر آئیں، عطر لگا کر آئیں. اگر کوئی مزدور ہے مسئلہ نہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو مکینک ہے، ہر نماز کے لیے وہ اپنے سوٹ بدلتا ہے. یعنی بعض مکینک ایسے ہیں ان کے لیے مسجد میں آنا بھی جائز نہیں. ایک مکینک کو میں نے دیکھا پورے اس کے کالے سفید کپڑوں میں کالا وہ گریس لگا ہوا. اب میں اگر اس کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ یار میرے کپڑوں کے ساتھ گریس نہ لگ جائے. اور یہ مسلسل ہوتا رہا ایک جگہ میرے ساتھ. میں نے اس کو سمجھایا، پھر اس نے عمل بھی کیا کہ اب پھر وہ کپڑے چینج کر کے آنے لگا. تو جو ایسے لوگ ہیں، مزدور بیچارہ وہ مجبور ہے، اس کو چاہیے کہ 100 روپے کا عطر خرید لے، کوئی مسئلہ نہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اہتمام سے صفائی کے ساتھ آئیں. دیکھو ہم ایک آدمی بڑا مالدار ہے نا، وہ تو اے سی سے اٹھ کے آ رہا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی اگر غریب ہے اور اس کے اچھا اللہ کا ایک نظام ہے، بعض کے منہ سے اسمیل آتی ہے اور بعض جو ہے زیادہ صفائی کا اہتمام نہ بھی کرے تو پیٹ کی تیزابیت کی وجہ سے اسمیل آتی ہے جب پیٹ میں کھانا سڑتا ہے اور تیزابیت کا نظام خراب ہوتا ہے تو. اچھا اسی طرح بعض کے پسینے میں بھی اسمیل ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے. تو آدمی یہ خود کرے کہ بھئی نہا دھو کے آئے، اور جو ہے نہا دھو نہیں سکتا، مزدور ٹائپ کا بندہ ہے تو آپ عطر لگا کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث سنائی کہ مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جسم کی بھی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے منہ کی بو سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو ہم بات کر رہے تھے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں ایک دفعہ بیلنس ڈلوانے گیا، ایک موبائل کی شاپ تھی تو ارجنٹ ضرورت پڑی. تو میرے برابر میں ایک بندہ سوٹڈ یعنی ٹی شرٹ پہنا ہوا، اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا. اس نے نا ہاتھ جو ہے نا اچانک یوں کیا اور جو ہے ٹی شرٹ سے ڈائریکٹ اس کے بغل کی اسمیل جو ہے جب تک اس کا ہاتھ رہا مجھے آتی رہی. تو بھائی آپ کے بغل کے بال اگر بڑھے ہوئے ہیں، اسلام نے تو اس کو صاف کرنے کا حکم دیا. آپ اس کو بڑھاؤ نہیں، ہر ہفتے صاف کرو. آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، آپ الائچی کا پراپر الائچی اور سونف آپ پیس کے رکھو، ایک ڈبیا میں رکھو، آپ اس کو یوز کرو. میں حیران ہوتا ہوں عطا بھائی کہ میں بعض لوگوں سے بات کرتا ہوں، ان کی منہ کی اسمیل کی وجہ سے میں دور ہو جاتا ہوں. بھائی آپ کی اگر بغل سے اسمیل آ رہی ہے، آپ کی بیوی آپ کو کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ ایک آدمی کے اگر بغل سے اسمیل آ رہی ہے، کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، بعض کے نہیں آتی، اللہ کا مزاج ہے. میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں 8 گھنٹے دھوپ میں کام کر رہے ہیں، 1% بھی اسمیل نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نظام ہے. مگر جن کے جسم سے، جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بھائی آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی کو تو تکلیف نہ ہونا، وہ تو آپ کو پتہ نہیں 20 سال سے برداشت کر رہی ہے. میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. تو خود خیال رکھیں گے، خود خیال رکھے نا. بیوی آپ کو بولو گی آپ تو رکھ کے تھپڑ مارو گے. کیوں؟ آپ کما کے لا رہے ہو. بعض لوگوں نے تو عورت کو بیچاری، وہ تو گھر میں کما رہی ہے، کر رہی ہے، وہ اس کی بولنے کی بھی اوقات نہیں رہتی. ہمارے حضرت کہتے تھے، بعض لوگ، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب سہم جاتے ہیں، اتنا میرا روب ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سلام کرتے اور مسکراتے. یہ سنت ہے. تو ہم کوشش کریں کہ بھائی ہماری ذات سے، اور شاید آپ نے بہت کم سنا ہو کہ یہ بات بولے، ہماری ذات سے باہر مسجد والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور بھائی گھر میں آپ کی بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو. آپ کے ساتھ اسمیل کا مسئلہ ہے. میرے جیسا آدمی اگر کبھی برابر میں، اب ڈرائیور ہمارا، ایک بات کہہ رہا ہوں، اسمیل بعض اوقات آ رہی ہوتی ہے کہ جی وہ کھڑا ہے دھوپ میں، گاڑی میں نہیں بیٹھا. ایسا آدمی اگر گھر جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے نہائے، فریش ہو جائے گا. الٹا اس کو فائدہ ہے. نہانے میں کیا جا رہا ہے؟ کیا پیسے لگ رہے ہیں اس کے؟ نہائے، پھر اپنے جو معاملات ہیں وہ کرے. اور اسی لیے آپ سے سم حدیث میں آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے، رات کو سوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے. تو پاکیزگی تو ہم حدیث میں ہے کہ نصف ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے لوگوں کو زبان سے بھی، جسم سے بھی، اپنے منہ کے ذریعے بھی تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. مسجد نبوی میں ایک عورت جو حبشی تھی جھاڑو دیا کرتی، روزانہ وہ یہ اہتمام کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش، صحابہ بھی خوش
کہ ایک عورت اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد نبی میں جھاڑو دیتی ہے. چند دن وہ غائب رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا خوش تھے اس صفائی کے عمل پہ کہ اس کی قبر پہ گئے اور اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی. سبحان اللہ. اگر ہم مسجد کی صفائی پہ عجیب ایک چیز یاد آئی, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن یہ کام اخلاص سے کریں, اپنی جیب میں نا چھوٹی سی تھیلی رکھتے ہیں پلاسٹک کی, مسجد میں کوئی بال دیکھا کچھ دیکھا اس کو اٹھا کے تھیلی میں ڈال لیا, لیکن خاموشی سے یہ عمل کریں. کوشش کریں مسجد میں جا رہے ہیں اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, ثواب کی نیت سے مسجد کی جھاڑو لگا لی. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ چھوٹی جو مسجد ہیں جن کے اخراجات کا مسئلہ ہے, بیچارہ مؤذن وہی جو ہے 15 منٹ پہلے اس کو آنا ہے, اذان دینی ہے, اس سے پہلے اس کو ساری صفوں کی جھاڑو لگانی ہے. تو بھائی کبھی ہم ثواب کی نیت سے لگا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مولانا صاحب میرا اگلا بڑا اہم سوال ہے آپ سے, اور وہ سوال یہی روزمرہ میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں وہ روزمرہ زندگی سے کنیکٹڈ ہیں سارے. مجھے یہ بتائیے کہ بیماری چاہے وہ چھوٹی ہے, ہم بعض لوگوں کو بہت چھوٹی بیماری آتی ہے اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب وہ بیماری کیا اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس کی یا آزمائش ہے؟ ان دونوں میں کیسے فرق کریں, اس بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا عطا بھائی بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ ضروری بھی ہے اس کو سمجھنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے, مال کے ذریعے بھی, جان کے ذریعے بھی, اور اولاد کے ذریعے. اب ایک آدمی پہ بیماری آئی, چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی, حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کا سر کا درد, دوسری حدیث ہے, دونوں میں سملر الفاظ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کا بخار 70 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے. ایک گھڑی کا بخار 70 سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کس کے لیے؟ اس کا ہمیں ایک قانون نکالنا ہے. ایک آدمی اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب کیسے پتہ چلے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے؟ آسان سا اس کا طریقہ ہے. اگر اس ٹانگ کو کے ٹوٹنے پر وہ شخص کہتا ہے رضینہ قسمت الجباری فینا, اللہ میں آپ کی تقسیم پر, آپ کے حکم پہ راضی ہوں, میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں, تو یہ بیماری جو ہے اس کے لیے عذاب نہیں ہے. یہ بیماری اس کے لیے یا تو رحمت بنے گی, یا تو آخرت میں اس کے درجات اس سے بلند ہوں گے, یا پھر اس کے گناہ معاف ہوں گے. 3 چیزیں ملتی ہیں بیماری کے بعد, یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس بیماری سے, یا پھر اس کے آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں, یا پھر اس پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے. اور حدیث میں آتا ہے بیمار جو دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے. بیمار بندے کے لیے تو اللہ نے دعا کا ایک ڈائریکٹ جو ہے نا حجاب ہٹائے ہوئے ہیں. اب کون سی بیماری اللہ کا عذاب ہے؟ ایک آدمی بیماری میں ہائے ہائے کرے جا رہا ہے, یہاں فون کر رہا ہے, اس کو فون کر رہا ہے, ارے تیرے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یار, 1 کو بتایا, 10 کو بتایا, 20 کو بتایا. شکوہ شکایت کرنا, یعنی اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے. شکوہ ایک تو نیچرل ہو نا, وہ نہ, ایک ہے کہ اس نے مبالغہ آرائی کر لی, ہر بندے سے اللہ کی شکایت کر رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال دانت میں درد رہا. ایک بندہ اپنی کہہ رہا تھا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اتنے مہینے سے مجھے درد ہو رہا ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے بتلایا کہ 2 سال سے میرے دانت میں درد ہے مگر میں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا, اور تجھے اتنی سی آزمائش آئی اور تو اللہ کی شکایت مخلوق سے کر رہا ہے. یعنی اللہ ایسا جو شخص ہے جو 100 لوگوں کو بتا رہا ہے, آپ 4-5 کو بتا دو دعا کے لیے کہ یار دعا کرنا, میرا پریشان ہوں, مسئلہ حل ہو جائے, بڑی تو نیت کے اوپر ہے نا بھائی. اگر آپ واویلا کر رہے ہو
اور گویا کہ اللہ کی شکایت کر رہے ہو اور آپ کے دل میں ایک اللہ سے ناراضگی کی کیفیت ہو رہی ہے، اس بیماری کے بعد آپ جو نماز پڑھ رہے تھے اس نماز سے بھی گئے، تو سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے، آپ سخت امتحان میں ہو۔ مولانا صاحب، ایک اور بہت اہم سوال، موجودہ دور فتنوں کا دور، فحاشی کا دور، چاہتے نہ چاہتے جانے انجانے میں بہت سارے عمل ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو کیا کیا جائے کہ رات کو سوتے وقت ایسا کیسا وظیفہ پڑھا جائے، کیا عمل کیا جائے جس سے ہمارے گزشتہ جو 24 گھنٹے کا دن گزارا ہے اس میں ہمارے سارے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، ہماری تخلیق ہی ایسی کہ ہم کمزور ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، جیسے فرشتے ان سے گناہ نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے اللہ اس مخلوق کی جگہ ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جو چلایا، فرشتوں سے تو گناہ نہیں ہوتے تھے، گناہوں سے پاک تھے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد یہ ہے اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون جو ہے میری محبت میں گناہوں سے بچتا ہے اور کون جو ہے نفس کی غلامی میں لگ کے جو ہے گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ گناہ ہم سے ہوں گے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ آپ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہو، یہ بہت بڑی تنگی اور پریشانی ہے، آپ اس سے بھی نکلنا چاہتے ہو، مالی پریشانی سے بھی نکلنا چاہتے ہو، آپ استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ آپ کو نکال دے گا۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سورۃ الشمس میں اللہ نے 11 قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، ستاروں کی قسم، اے انسان تیری قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اے میرے بندے میں نے تمہارے اندر گناہ کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے، گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے نا کہ میں گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، قرآن کا یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ نے آپ میں گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھی ہے، 11 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جو کہ موبائل کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، ایک اسکرین میں ساری دنیا ہے، ہمیں 2 کام کرنے ہیں، چلتے پھرتے ہم استغفار کریں، چلتے پھرتے کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ میں آپ کی روٹی کھاتا ہوں، میں آپ کو ناراض کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے ندامت ہو۔ حدیث میں آتا یہ نہیں کہ ایک بس تسبیح چلائے جا رہے ہیں، پوری تسبیح چلی گئی، نہیں، ندامت ہو۔ حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، توبہ ندامت کا نام ہے۔ آپ کے دل میں آ گیا کہ میں نے اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ قرآن بتا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے اس کی گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یعنی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں 3 کام کرنے ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چلتے پھرتے استغفار کی ہم عادت ڈالیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا ہوگا؟ جو گناہ ہوا ہوگا وہ معاف ہو جائے گا۔ دوسرا، نماز کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز پڑھتا ہے، ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین ہو، درمیانے وقت کے سارے گناہ معاف، سوائے حقوق العباد کے، سارے معاف۔ عصر کے بعد مغرب پڑھی، مغرب کے بعد عشاء پڑھی، تبھی تو شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا کہ یہ نماز پڑھے گا آٹومیٹک اس کے سارے گناہ معاف۔ اور نماز کے بعد ایک عمل ضرور کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہنا سنت ہے۔
1924 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی. ان کا نام تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح 1981 میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بنیاد ڈالی تبلیغی جماعت کو دیکھتے ہوئے کہ جس ملک میں وہ جاتے ہیں، نورانی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ ہر ملک میں تبلیغی جماعت کا وجود ہوتا، تو انہوں نے بنیاد ڈالی 1981 میں دعوت اسلامی کی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز کے بعد جو اس سنت پر عمل کرتا ہے، تو نماز کے دوران جتنی بھی جو ہے نا آدمی ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، تو وہ ساری خطاؤں کو اللہ اس استغفار کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. اب حدیث اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، اور فضائل بھی جو ہے ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد استغفار کرنے سے نماز میں جو آپ دنیا میں گھوم رہے ہو وہ سارا معاف ہو جائے گا. پھر بھی ہم نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. ایک تو یہ بات، چلتے پھرتے استغفار کریں، فرض نماز کا اہتمام کریں، نماز کے بعد بھی استغفار کریں، تاکہ وہ نماز میں جو ہم گھوم پھر رہے ہیں، وہ نماز تو ہماری کم از کم ایسی ہو کہ وہ آخرت میں ہمیں اس کا ثواب ملے. تیسرا سوتے وقت کیا عمل اور کریں؟ تیسرا سوتے وقت آدمی اینڈرائڈ یوز کر رہا ہے مستقل اور مسلسل، رات کو 2 گھنٹے اینڈرائڈ یوز ہو رہا ہے، 6 گھنٹے بھی یوز کر رہے ہیں، تو سوتے وقت استغفار کی لازماً عادت ڈالیں. حدیث میں آتا ہے زین العین النظر، بد نظری آنکھوں کا گناہ ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بخاری کی روایت ہے کہ بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. جب آپ نے اتنے گناہ کر لیے، کسی کو دل دکھایا، تکلیف دی، تو سوتے وقت لازماً آپ استغفار کرو. کیا ہوگا اس سے؟ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کثرت سے کرتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو پھر تو بہت آسانی ہے یہ کہ سوتے وقت آپ استغفار کیا اور آپ نے سب آپ کے گناہ معاف. اچھا سوال کیا. آسانی تو ہے، کتنے لوگ استغفار کرتے ہیں؟ یہ سوچیں نا، جو موبائل مسلسل دیکھتے ہیں، کیا وہ 100 دفعہ یا 50 دفعہ استغفار کر کے سوتے ہیں؟ خود اپنے دل سے پوچھیں. اللہ نے راستہ بتلا دیا ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا. اس نے تو ہاتھ پکڑا ہوا ہے نا کہ بھائی یہ بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو بھائی اس چیز کی آسان ہے. حدیث میں آتا ہے نا جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ پچھلے سارے معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چچا میاں نے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے ایک بوڑھے میاں سے کہا جاتا بھائی تو توبہ کر لے، وہ کہتا نہیں میں بڑھاپے میں کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں. 50 سال والے کو بھی ہوتا ہے میں جوان ہوں. تو جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہر لفظ زبان سے نکل رہا ہے، توبہ کے کلمات زبان سے نہیں نکل رہے. تو توبہ کے کلمات زبان سے نکل رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی آپ کے لیے موقع ہے. اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو سوتے وقت ہم جب جو استغفار کو لازم کرے گا، 3 اس کے فائدے ہیں. سب سے پہلے اس کے گناہ معاف، شیطان تو نہیں کرنے دے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی استغفار کرتے کثرت سے. ایک روایت میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی معصوم تھے، گناہ نہیں ہوتے تھے، ہمیں بتانے کے لیے تھا بھائی تم کر کے سو. پہلا فائدہ ہوگا گناہ معاف ہوں گے. دوسرا آپ کی بے سکونی جو ہے وہ سکون میں بدلے گی. گناہ معاف ہوں گے تو آپ کے دل پہ جو بوجھ ہوگا نا گناہ کی غلاظت کا، وہ دور ہوگا. تیسرا آپ کو اللہ کی قسم اچھی نیند آئے گی. تو بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مرتے ہیں. 100 سال پہلے کوئی مرتا تھا نا، کیا ہوتا تھا؟ ہارٹ اٹیک آیا، اونٹ سے گر گیا. پہلے تو وہ اونٹ سے بھی گھوڑے سے گرتا، 1000 میں سے 2 بندے مرتے تھے. یہاں تو ایکسیڈنٹ میں ہی ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. تو بھائی موبائل دیکھتے دیکھتے موت آ گئی اور استغفار نہیں ہوا، یہ کتنی خطرناک بات ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ 100 بندوں کے پاس موبائل ہے، کتنے بندے جو ہے استغفار کر کے سوتے ہوں گے؟ 100 بندے مرتے ہیں. میں ایک لاجیکل پوچھ رہا ہوں، آپ خود سوچیں کہ 25 بندے رات کو سوتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے سوتے ہوں گے. 25 لگا لیتے ہیں، 75 تو بغیر استغفار کے چلے گئے جو حال ہمارا چل رہا ہے.
تو گویا کہ ان 75 نے پوری رات یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ موبائل کا اگر غلط استعمال کیا تو وہ تو گئے. تو بھائی اللہ نے یہ قیمتی باتیں نکلوا دی. کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے صدقے جاری کے لیے پھیلائیں. شیطان روکنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی اس نے استغفار کر لیا تو میری تو مٹی پلید ہو جائے گی, میں نے جو 30 سال محنت کی وہ تو ضائع ہو جائے گی. تو کوشش کریں شیطان آپ کو روکے بھی, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. بہت خوب مولانا صاحب, بہت خوب. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور توفیق دیں ہمیں کہ ہم اس پہ ہم پابند ہوں اور استغفار کی کثرت کریں اور سوتے وقت یہ عمل کریں. مولانا صاحب, بڑا اہم سوال, آخری سوال ہے آپ سے اور بہت اہم سوال ہے. اس دنیا کی دوڑ میں لوگ گم ہیں, مگن ہیں, سب کچھ بھولے ہوئے ہیں, ایون اتنا بھولے ہوئے کہ مرنا بھی ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اس کا ہے یا نہیں ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہے. تو کوئی ایسی بات بتائیے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ان کو مرنا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عطا بھائی, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے آتا ہے نا, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آج جو ہم اچھا بوئیں گے نا, آخرت میں ہمیں وہ ملے گا. یہاں ہم نے بری کھیتی یعنی کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تو وہیں ہمیں وہی ملیں گی. تو دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ یار جو زیادہ نیکیاں کمائے گا آخرت میں اس کی زیادہ بڑی جنت ہوگی. دیکھیں جنت میں جانا بڑی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. جنت میں 100 درجے ہیں, جنت میں 100 درجے ہیں. سب سے نیچے والی چھوٹی جنت ہوگی, اس سے بڑی والی اور اعلیٰ ہوگی, اس سے بڑی والی اور اعلیٰ ہوگی. اس طرح اوپر جاتے چلے جائیں. جو 100ویں جنت ہوگی اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگی. اس جنت میں انبیاء ہوں گے, صحابہ ہوں گے, اولیاء ہوں گے, اللہ کے خاص لوگ ہوں گے. تو بھائی ہمیں دنیا کی نہیں آخرت کی دوڑ لگانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بعض لوگوں کو, یہ جو دنیا کے اتنے بڑے چودھری بنتے ہیں نا, اتنے زیادہ اللہ کی قسم وہ بے وقوف ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 1000 بندوں کا دماغ ہے, تمہارے پاس ایک پٹھان جو موچی ہے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اتنا بھی تمہارے پاس دماغ نہیں ہے. کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض جنتیوں کو اللہ 1,00,000 سال بعد اپنا دیدار کرائے گا, بعض کو سال میں 1 دفعہ, بعض کو مہینے میں 1 دفعہ, بعض کو دن میں 2 دفعہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. تو بھائی یہ اصل دوڑ ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نا, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. قرآن میں اللہ میں بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں. پہلا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, جسے اللہ چاہے گا نا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا, چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو, چاہے وہ زانی کیوں نہ ہو. جس کو اللہ نے 1 دفعہ محبت سے دیکھ لیا اس کے سر پہ اللہ اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتا ہے. جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی شراب پیتے رہے, کوئی ایک نیکی کر لی جو اللہ کو پسند آ گئی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, بنی اسرائیل کی وہ فاحشہ عورت صرف پیاسے کتے کو پانی پلایا, وہ ادا پسند آ گیا, اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا. تو بشر حافی شراب خانے سے نکلے, راستے میں انہوں نے قدموں کے پاس ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا, قرآن کے صفحات تھے. تو دیکھا مٹی میں اٹا ہوا تھا, اس پہ کوئی نمی بھی لگی ہوئی تھی, اس کو دھویا, خوشبو لگا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا. خواب میں کہا گیا اے بشر, تو نے ہمارے نام کو عزت دی, اب ہم تمہیں دنیا میں عزت دے کے دکھائیں گے. تو یہ اللہ تک پہنچنے کا پہلا راستہ ہے. اللہ اچانک راستہ کھول دیتا ہے, اچانک اپنا دوست بنا لیتا ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب, بہت ہی سیر حاصل قسم کی گفتگو ہوئی اور بہت ہی آپ نے جامع اور خوبصورت جوابات دیے, اس کے اوپر بیان فرمایا. انشاءاللہ اگلی پھر دوبارہ کسی دوسری ایپیسوڈ میں بیٹھیں گے اور پھر مزید اس طرح کی اصلاحی گفتگو کریں گے جو دین و دنیا دونوں کے لیے کام آئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.